صفحہ نمبر 142۔ آیت مذکورہ میں زینت ظاہرہ کی استثناء کے بعد ارشاد ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، یعنی آنچل مار لیا کریں اپنے دوپٹوں کا اپنے سینوں پر۔ خمر و خمار کی جمع ہے اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعمال کرے اور اس سے گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔ ججوب جیب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گریبان، چونکہ زمانہ قدیم سے گریبان سینہ ہی پر ہونے کا معمول ہے، اس لیے ججوب کے چھپانے سے مراد سینہ کا چھپانا ہے۔ شروع آیت میں اظہار زینت کی ممانعت تھی، اس جملہ میں اخفاء زینت کی تاکید اور اس کی ایک صورت کا بیان ہے جس کی اصل وجہ ایک رسم جاہلیت کا مٹانا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھیں، جس سے گریبان اور گلا اور سینہ اور کان کھلے رہتے تھے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں، بلکہ وہ دوپٹے کے دونوں پلو ایک دوسرے پر الٹ لیں تاکہ یہ سب اعضاء چھپ جائیں۔ روا ابن حاتم عن ابی جبیر رحمۃ اللہ علیہ روح۔ آگے دوسرا استثناء ان مردوں کا بیان کیا گیا ہے جس سے شرعاً پردہ نہیں، جس کے دو سبب ہیں۔ نمبر 1، اول تو جن مردوں کو مستثنیٰ کیا گیا ان سے کسی فتنہ کا خطرہ نہیں، وہ محارم ہیں جن کی تباہی کو حق تعالیٰ نے خلفتاً ایسا بنایا کہ وہ ان عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں، ان سے کوئی فتنہ کا احتمال نہیں۔ دوسرے، ہر وقت ایک جگہ رہنے کی ضرورت بھی سہولت پیدا کرنے کی مقتضی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شوہر کے سوا دوسرے محارم کو جو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ احکام احجاب و پردہ سے استثناء ہے، ستر عورت سے استثناء نہیں۔ عورت کا جو بدن ستر میں داخل ہے، جس کا کھولنا نماز میں جائز نہیں، اس کا دیکھنا محارم کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس آیت میں 8 قسم کے محرم مردوں کا اور 4 دوسری اقسام کا پردہ سے استثناء کیا گیا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت جو نزول میں اس سے مقدم ہے اس میں صرف 7 اقسام کا ذکر ہے، 5 کا اضافہ سورہ نور کی آیت میں کیا گیا ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تنبیہ، یاد رہے کہ اس جگہ لفظ محرم عام معنی میں استعمال ہوا ہے جو شوہر پر بھی مشتمل ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں محرم کی جو خاص تفسیر ہے کہ جس سے کبھی نکاح جائز نہ ہو، وہ یہاں مراد نہیں۔ تفصیل ان 12 مستثنیات کی جو سورہ نور کی مذکورہ آیت میں ہے یہ ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے شوہر ہے جس سے بیوی کے کسی عضو کا پردہ نہیں، اگرچہ اعضاء مخصوصہ کو بلا ضرورت دیکھنا خلاف اولیٰ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا رائی منی ولا رایت منہ، یعنی نہ آپ نے میرے خاص عضو کو دیکھا نہ میں نے آپ کے۔ دوسرے اپنے باپ ہیں جس میں دادا پردادا سب داخل ہیں۔ تیسرے شوہر کا باپ ہے، اس میں بھی دادا پردادا سب داخل ہیں، صفحہ نمبر 143 یعنی 143۔ چوتھے اپنے لڑکے جو اپنی اولاد میں ہیں۔ پانچویں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں۔ چھٹے اپنے بھائی، اس میں حقیقی بھی داخل ہیں اور باپ شریک یعنی الاتی، اور ماں شریک یعنی اخیافی بھی، لیکن ماموں، خالہ یا چچا، تایا اور پھوپھی کے لڑکے جن کو عام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں، وہ غیر محرم ہیں۔ 7ویں بھائیوں کے لڑکے، یہاں بھی صرف حقیقی یا الاتی یا اخیافی بھائی کے لڑکے مراد ہیں، دوسرے عرفی بھائیوں کے لڑکے شامل نہیں۔ 8ویں بہنوں کے لڑکے، اس میں بھی بہنوں سے حقیقی اور الاتی اخیافی بہنیں مراد ہیں، ماموسات چچزاد بہنیں داخل نہیں۔ یہ 8 قسمیں تو محرم کی ہیں۔ 9ویں قسم او نسائہن، یعنی اپنی عورتیں، جس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں کہ ان کے سامنے بھی وہ تمام اعضاء کھولنا جائز ہے جو اپنے باپ بیٹوں کے سامنے کھول سکتے ہیں، اور یہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ یہ استثناء احکام حجاب و پردہ سے ہے، احکام ستر سے نہیں۔ اس لیے جو اعضاء ایک عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے نہیں کھول سکتی، ان کا کھولنا کسی مسلمان عورت کے سامنے بھی جائز نہیں۔ علاج، معالجہ وغیرہ کی ضرورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ نسائہن، مسلمان عورتوں کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ کافر مشرک عورتوں سے بھی پردہ واجب ہے، وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں ہیں۔ ابن کثیر نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر عورت کے سامنے اپنے اعضاء کھولے، لیکن احادیث صحیحہ میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں کافر عورتوں کا ازواج مطہرات کے پاس جانا ثابت ہے۔ اس لیے اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کافر عورتوں کو مثل غیر محرم مردوں کے قرار دیا ہے، بعض نے اس معاملہ میں مسلمان اور کافر دونوں قسم کی عورتوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے کہ ان سے پردہ نہیں، اور سلف سے صالحین سے جو کافر عورتوں سے پردہ کرنے کی روایات منقول ہیں وہ استحباب پر مبنی ہیں۔ روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار فرما کر کہا کہ
یہی قول آج کل لوگوں کے مناسب حال ہے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان عورتوں کا کافر عورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حاصل قول او فقہ بالناس اليوم فإنه لا يقاد يمكن احتجاب المسلمات عن ذمیات۔ روح المعانی یعنی ترجمہ، یہی قول آج کل لوگوں کے مناسب حال ہے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان عورتوں کا کافر عورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ 10ویں قسم او ما ملکت ایمانہن ہے، یعنی وہ جو ان عورتوں کے مملوک ہوں۔ صفحہ نمبر 144۔ ان الفاظ کے عموم میں تو غلام اور لونڈیاں دونوں داخل ہیں، لیکن اکثر ائمہ فقہا کے نزدیک اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں۔ غلام مراد اس میں داخل ہیں، غلام مرد اس میں داخل ہیں، ان سے عام محرم کی طرح پردہ واجب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری قول میں فرمایا، لا یغرنکم آیات النور فإنہ فی الآنا صاعدون الذکور، یعنی تم لوگ کہیں سورہ نور کی اس آیت سے مغالطہ میں نہ پڑ جاؤ کہ او ما ملکت ایمانہن کے الفاظ عام ہیں، مرد غلاموں کو بھی شامل ہیں، لیکن واقعہ ایسا نہیں۔ یہ آیت صرف عورتوں یعنی کنیزوں کے حق میں ہے، مرد غلام اس میں داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلام مرد کے لیے اپنی آقا عورت کے بال دیکھنا جائز نہیں۔ روح المعانی۔ باقی رہا یہ سوال کہ جب او ما ملکت ایمانہن سے صرف عورتیں لونڈیاں ہی مراد ہیں، تو وہ اس سے پہلے نسائہن میں داخل ہیں، ان کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب حساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ لفظ نسائہن میں اپنے ظاہر کرے اعتبار سے صرف مسلمان عورتوں کے لیے ہے، اور مملوکہ باندیوں میں اگر کافر بھی ہوں تو ان کا مستثنیٰ کرنے کے لیے یہ لفظ علیحدہ لایا گیا ہے۔ 11ویں قسم او التابعین غیر اول الاربۃ من الرجال ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مغفل اور بدحواس قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت و دلچسپی نہ ہو۔ ابن کثیر اور یہی مضمون ابن جریر نے ابو عبداللہ ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن عطیہ رحمۃ اللہ وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ اس لیے اس سے مراد وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرف نہ کوئی رغبت شہوت رکھتے ہوں، نہ ان کے اوصاف حسن اور حالات سے کوئی دلچسپی رکھتے ہوں، اور ان سے بھی پردہ واجب ہے، جیسے کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک مخنث یعنی ہجڑا ازواج محترمات کے پاس آیا کرتا تھا، اور امہات المومنین اس کو غیر اول الاربۃ من الرجال جو اس آیت میں مذکور ہے داخل سمجھ کر اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا اور اس کی باتیں سنی تو گھروں میں داخل ہونے سے اس کو روک دیا۔ روح المعانی۔ اسی لیے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح منہاج میں فرمایا کہ مرد اگرچہ نامرد یعنی مجبوب یعنی مقتول عضو یا بہت بوڑھا ہو، اس غیر اول الاربۃ کے لفظ میں داخل نہیں، ان سب سے پردہ واجب ہے۔ ان میں غیر اول الاربۃ کے لفظ کے ساتھ جو التابعین کا لفظ مذکور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مغفل بدحواس لوگ جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لیے گھروں میں چلے جائیں وہ مستثنیٰ ہے۔ اس کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا کہ اس وقت ایسے مغفل قسم کے کچھ مرد ایسے ہی تھے جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لیے گھروں میں جاتے تھے۔ اصلی مدار حکم کا ان کے مغفل بدحواس ہونے پر ہے، تابع اور طفیلی ہونے پر نہیں۔ واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 145۔ 12ویں قسم عبد طفل الذین، 12ویں قسم عبد طفل الذین، اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات و صفات اور حرکات و سکنات سے بالکل بے خبر ہوں، اور جو لڑکا ان امور میں دلچسپی لیتا ہو وہ مراحق یعنی قریب البلوغ ہے، اس سے پردہ واجب ہے۔ ابن کثیر۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں طفل سے مراد وہ بچے ہیں جو مخصوص معاملات کے لحاظ سے عورتوں اور مردوں میں کوئی امتیاز نہ کرتے ہوں۔ ذکر عن المجاہد ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، یعنی عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے اتنی زور سے پاؤں نہ رکھیں کہ جس سے زیور کی آواز نکلے اور ان کی مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو۔ زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا جائز نہیں۔ شروع آیت میں عورتوں کو اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے منع فرمایا تھا، آخر میں اس کی مزید تاکید ہے کہ مواضع زینت سر اور سینہ وغیرہ کا چھپانا تو واجب تھا ہی، اپنی مخفی زینت کا اظہار خواہ کسی ذریعہ سے ہو وہ بھی جائز نہیں۔ زیور کے اندر کوئی چیز ایسی ڈالی جائے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مرد سنیں، یہ سب چیزیں اس آیت کی روح سے ناجائز ہیں،
اور اسی وجہ سے بہت سے فقہا نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانے زائد سے ناجائز ثابت ہوا تو خود عورت کی آواز کا سنانا بھی اس سے بھی زیادہ سخت اور بدرجہ اولی ناجائز ہوگا۔ اس لیے عورت کی آواز کو بھی ان حضرات نے 70 میں داخل قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر نوازل میں فرمایا کہ عورتوں کو جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی سے لینا چاہیے، مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو تنبیہ کر دے، مگر عورت آواز نہ نکالے بلکہ اپنی ایک ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر اس کو متنبہ کرے۔ عورت کی آواز کا مسئلہ، کیا عورت کی آواز فی نفس ہی 70 میں داخل ہے اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے؟ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں عورت کی آواز کو 70 میں داخل نہیں کیا گیا۔ حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے نوازل کی روایت کی بنا پر 70 میں داخل قرار دیا ہے۔ اس لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی آواز اور کی اذان مکروہ ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مختارات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محرم سے بات کرتی تھیں۔ اس مجموعہ سے راجع اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے جساس، اور احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں۔ واللہ عالم۔ خوشبو لگا کر باہر نکلنا، اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے، کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے، غیر محرم تک یہ خوشبو پہنچے تو ناجائز ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ جس میں خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کو برا کہا گیا ہے۔ مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کتاب میں غلطی ہے جی، امام جساس کو پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں لکھا گیا اور بعد میں کسی جگہ رحمۃ اللہ علیہ، بہر واللہ عالم۔ یہاں جس طرح لکھا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں کہ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک، اور یہ غلطی سے اس کتاب میں کتابت کی غلطی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صحابہ میں ان کو شامل کر دیا، لیکن یہ بعد کے بزرگ ہیں امام جساس رحمۃ اللہ علیہ، اور امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک کو قرآن نے اظہار زینت میں داخل قرار دے کر ممنوع کیا ہے تو مزین رنگوں کے کا مدار برقع پہن کر نکلنا بدرجہ اولی ممنوع ہوگا۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا چہرہ اگرچہ 70 میں داخل نہیں مگر وہ زینت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس لیے اس کا بھی غیر محرموں سے چھپانا واجب ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یعنی توبہ کرو اللہ سے تم سب کے سب اے مومن بندو۔ اس آیت میں اول مردوں کو نظریں پست رکھنے کا حکم، پھر عورتوں کو ایسا ہی حکم، پھر عورتوں کو غیر محرموں سے پردہ کا حکم الگ الگ دینے کے بعد اس جملے میں سب مرد و عورت کو شامل کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ شہوت نفسانی کا معاملہ دقیق ہے، دوسروں کو اس پر اطلاع ہونا مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر ہر چھپا ہوا اور کھلا ہوا یکساں ظاہر ہے۔ اس لیے اگر کسی سے احکام مذکورہ میں کسی وقت کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے، گزشتہ پر ندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگے اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا عزم مصمم کرے۔ صفحہ نمبر 146 جاری ہے۔ سوال نمبر 20، سورہ نور کی روشنی میں لعان اور اس کے احکام پر نوٹ لکھیے۔ سالانہ امتحانات 2011۔ جواب، لعان کا معنی و مفہوم۔ لعان اور ملعنت کے معنی ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بد دعا کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں میاں اور بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دے یا اپنے بچے کو کہے کہ یہ میرے نطفہ سے نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 147۔ اور یہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو جھوٹا بتلا دے اور اس کا مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، اس لیے شوہر پر تہمت زنا کی سزا 80 کوڑ جاری کی جائے تو اس وقت شوہر سے مطالبہ کیا جائے گا کہ الزام زنا پر 4 گواہ پیش کرے۔ اگر اس نے گواہ پیش کر دیے یعنی عورت پر حد زنا لگائی جائے گی۔ صفحہ نمبر 147۔ اور یہ عورت جس پر الزام لگایا گیا اس کو جھوٹا بتلا دے اور اس کا مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، اس لیے شوہر پر تہمت زنا کی سزا 80 کوڑ جاری کی جائے تو اس وقت شوہر سے مطالبہ کیا جائے گا کہ الزام زنا پر 4 گواہ پیش کرے۔ اگر اس نے گواہ پیش کر دیے یعنی عورت پر حد زنا لگائی جائے گی، اور اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکا تو ان دونوں میں لعان کرایا جائے گا، یعنی اول مرد سے کہا جائے گا کہ وہ
4 مرتبہ ان الفاظ سے جو قرآن میں مذکور ہیں یہ شہادت دے کہ میں اس الزام میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر شور ان الفاظ کے کہنے سے رکے تو اس کو قید کر دیا جائے گا کہ یا تو اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرو یا مذکورہ الفاظ کے ساتھ 5 مرتبہ قسمیں کھاؤ، اور جب تک وہ ان دونوں میں سے کوئی کام نہ کرے اس کو قید رکھا جائے گا۔ اگر اس نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لیا تو اس پر حد قذف یعنی تہمت زنا کی شرعی سزا جاری ہوگی، اور اگر الفاظ مذکورہ کے ساتھ 5 مرتبہ قسمیں کھانے تو پھر اس کے بعد عورت سے ان الفاظ میں 5 قسمیں لی جائیں گی جو قرآن میں عورت کے لیے مذکور ہیں۔ اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو اس کو اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک کہ وہ یا تو شور کی تصدیق کرے اور اپنے جرم زنا کا اقرار کرے تو اس پر حد زنا جاری کر دی جائے، اور یا پھر الفاظ مذکورہ کے ساتھ 5 قسمیں کھائے۔ اگر وہ الفاظ مذکورہ سے قسمیں کھانے پر راضی ہو جائے اور قسمیں کھا لے تو اب لیان پورا ہو گیا، جس کے نتیجہ میں دنیا کی سزا سے تو دونوں بچ گئے۔ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی ہے کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے۔ جھوٹے کی آنکھ کو آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی جب 2 میاں بیوی میں لیان کا معاملہ ہو گیا تو یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ اس کو طلاق دے کر آزاد کر دے، اگر وہ طلاق نہ دے تو حاکم ان دونوں میں تفریق کرا سکتا ہے جو بحکم طلاق ہوگی۔ بہرحال اب ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ قانون لیان کا قانون شریعت اسلام میں شوہر کے جذبات و نفسیات کی رعایت کی بنا پر نافذ ہوا ہے، کیونکہ کسی شخص پر الزام زنا لگانے کا قانون جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس کی روح سے یہ ضروری ہے کہ الزام زنا لگانے والا 4 گواہ عینی پیش کرے، اور جو یہ نہ کر سکے تو الٹی اس پر تہمت زنا کی حد جاری کی جائے گی۔ عام آدمی کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ جب 4 گواہ میسر نہ ہوں تو وہ الزام زنا لگانے سے خاموش رہے تاکہ تہمت زنا کی سزا سے محفوظ رہ سکے، لیکن شوہر کے لیے یہ معاملہ بہت سنگین ہے جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور گواہ موجود نہیں۔ اگر وہ بولے تو تہمت زنا کی سزا پائے، اور نہ بولے تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہے اور اس کی زندگی وبال ہو جائے۔ اس لیے شوہر کے معاملہ کو عام قانون سے الگ کر کے اس کا مستقل قانون بنا دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 148۔ لیان کے واقعات۔ خطب حدیث میں اس جگہ 2 واقعے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے آیات لیان کا شان نزول کو کون سا واقعہ ہے، اس میں ائمہ تفسیر کے اقوال مختلف ہیں۔ قرطبی نے آیات کا نزول مقرر مان کر دونوں کو شان نزول قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر شارح بخاری اور نووی شارح مسلم نے دونوں میں تدقیق دے کر ایک ہی نزول میں دونوں کو شان نزول لے آئے تھے، آیات لیان کا قرار دیا ہے۔ ان کی توجیہ زیادہ صاف ہے جو آگے آ جائے گی۔ ایک واقعہ حلال بن امیہ اور ان کی بیوی کا ہے جو صحیح بخاری میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے، اور اس واقعہ کا ابتدائی حصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت سے مسند احمد میں اس طرح آیا ہے۔ پہلا واقعہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں حد قذف کے احکام کی آیات نازل ہوئیں، یعنی والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، جس میں کسی عورت پر زنا کا الزام لگانے والے مرد پر لازم کیا گیا ہے کہ یا تو اس الزام پر 4 گواہ پیش کرے جن میں ایک یہ خود ہوگا، اور جو ایسا نہ کر سکے تو اس کو جھوٹا قرار دے کر اس پر 80 کوڑوں کی حد اور ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہونے کی سزا جاری کی جائے گی۔ یہ آیات سن کر انصار مدینہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیات اسی طرح نازل ہوئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایسی بات سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے سردار کیا بات کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ان کو ملامت نہ فرمائے، ان کے اس کلام کی وجہ ان کی شدت غیرت ہے۔ پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عرض کیا، یا رسول اللہ میرے باپ اور ماں آپ پر قربان، میں پوری طرح جانتا ہوں یہ آیات حق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اگر میں بے حیا بیوی کو اس حال میں دیکھوں کہ غیر محرم غیر مرد اس پر چڑھا ہوا ہے تو کیا میرے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ میں اس کو وہاں ڈانٹوں اور وہاں سے ہٹا دوں، بلکہ میرے لیے یہ ضروری ہوگا کہ میں 4 آدمیوں کو لا کر یہ حالت دکھلاؤں
اور اس پر گواہ بنو، اور جب تک میں گواہوں کو جمع کروں وہ اپنا کام کر کے بھاگ جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اس جگہ مختلف منقول ہیں، خلاصہ سب کا ایک ہی ہے۔ قرطبی صفحہ نمبر 149۔ آیات حد قذف نازل ہونے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام پر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ عشاء کے وقت اپنی زمین سے واپس ہوئے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو بچشم خود دیکھا اور ان کی باتیں اپنے کانوں سے سنی، مگر کوئی اقدام نہیں کیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سن کر دل برا ہوا اور بڑا بھاری محسوس کیا۔ ادھر حضرات انصار جمع ہو گئے اور آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ جو بات ہمارے سردار سعد رضی اللہ تعالیٰ بن عبادہ نے کہی تھی ہم اسی میں مطلع ہو گئے۔ اب قانون شرعی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ کو 80 کوڑے حد قذف کے لگائیں گے اور لوگوں میں ان کو ہمیشہ کے لیے مردود شہادت قرار دے دیں گے، مگر ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکالیں گے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال کا معاملہ سن کر قرآنی حکم کے مطابق ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما بھی دیا کہ یا تو اپنے اس دعوے پر بینہ یعنی چاند گواہ لو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف جاری ہوگی۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنے کلام میں سچا ہوں اور ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرمائیں گے جو میری پیٹھ کو حد قذف کی سزا سے بری کر دے گا۔ یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیات جن میں لیان کا قانون ہے لے کر نازل ہوئے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور آیت آگے جاری ہے۔ ابو یالی نے یہی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب آیات لیان نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی مشکل کا حل نازل فرما دیا۔ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید لگائے ہوئے تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرے اور سچی بات ظاہر کر دے؟ اس پر حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے بالکل سچ بات کہی ہے اور جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیات قرآن کے مطابق دونوں میاں بیوی سے لحان کرایا جائے۔ پہلے حضرت حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم 4 مرتبہ ان الفاظ سے شہادت دو جو قرآن میں مذکور ہیں، یعنی میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں۔ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مطابق 4 مرتبہ اس کی شہادت دی۔ جب 5ویں شہادت کا نمبر آیا جس کے الفاظ قرآنی یہ ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صفحہ نمبر 150، کہ دیکھو ہلال، خدا سے ڈرو کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کی دی ہوئی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اور یہ 5ویں شہادت آخری شہادت ہے، اسی پر فیصلہ ہونا ہے۔ مگر حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں بقسم کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت پر آخرت کا عذاب نہیں دیں گے، اور پھر یہ 5ویں شہادت کے الفاظ ادا کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے ہلال کی بیوی سے اسی طرح کی 4 شہادات یا 4 قسمیں لیں۔ اس نے بھی ہر دفعہ میں قرآنی الفاظ کے مطابق یہ شہادت دی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ جب 5ویں شہادت کا نمبر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہرو۔ پھر اس عورت سے فرمایا کہ خدا سے ڈرو کہ یہ 5ویں شہادت آخری بات ہے اور خدا کا عذاب لوگوں کے عذاب یعنی زنا کی حد شرعی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ سن کر وہ قسم کھانے سے جھجکنے لگی۔ کچھ دیر اسی کیفیت میں رہی مگر پھر آخر میں کہا کہ واللہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور 5ویں شہادت بھی ان لفظوں کے ساتھ ادا کر دی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ جب لیان کی کارروائی مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی میں تفریق کر دی، یعنی ان کا نکاح توڑ دیا، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ اس حمل سے جو بچہ پیدا ہو وہ اس عورت کا بچہ کہلائے گا، باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، مگر بچے کو متون بھی نہ کیا جائے گا، اس کو تانا نہیں دیا جائے گا کبھی بھی۔ تفسیر مزری بحوالہ مسند احمد بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
دوسرا واقعہ بھی صحیح یعنی بخاری و مسلم میں مذکور ہے، اور واقعہ کی تفصیل امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نقل فرمائی ہے کہ زنا کی تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری کرنے کے احکام جن آیات میں نازل ہوئے، یعنی والذین یرمون المحصنات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آیات لوگوں کو سنائیں۔ مجمع میں عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو کسی مرد کے ساتھ مبتلا دیکھے تو اگر وہ اپنے دیکھے ہوئے واقعہ کو بیان کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے مردود و شہادت کر دیا جائے گا، اور مسلمان اس کو فاسق کہا کریں گے۔ ایسی حالت میں ہم گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر گواہوں کی تلاش میں نکلیں گے تو گواہ آنے تک وہ اپنا کام کر کے بھاگ چکا ہوگا۔ یہ وہی سوال تھا جو پہلے واقعہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اس دوسرے واقعہ میں عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ یہ سوال ایک جمعہ کے دن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ قصہ پیش آیا کہ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چچا زاد بھائی عویمر تھا، صفحہ نمبر 151، جس کا نکاح بھی عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز دیکھا کہ ان کی بیوی خولہ شریک بن سہمہ کے ساتھ مبتلا ہے، اور یہ شریک بن سہمہ بھی عاصم کا چچا زاد بھائی تھا۔ عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ آ کر عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا، اور اگلے روز جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، پچھلے جمعہ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا، افسوس ہے کہ میں خود اس میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ میرے ہی اہل بیت میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو حاضر کرنے اور پھر آپس میں لعان کرانے کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بصری اور صحیحین میں اس کا خلاصہ حضرت سہل رضی اللہ بن سعد سعدی کی روایت سے یہ مذکور ہے کہ عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے، جس کے نتیجہ میں لوگ اس کو قتل کریں گے، یا پھر وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملے میں حکم نازل فرما دیا ہے، جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر لعان کرایا، جس کی صورت واقعہ سابقہ میں بیان ہو چکی ہے۔ جب دونوں طرف سے 5 شہادات پوری ہو کر لعان ختم ہوا تو عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اب اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اس لیے میں اسے 3 طلاق دیتا ہوں۔ مزریبہ حوالہ صحیحین۔ ان دونوں واقعوں میں سے ہر ایک میں یہ مذکور ہے کہ آیات لعان اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن حجر اور شیخ الاسلام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا واقعہ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور آیات لعان کا نزول اسی واقعہ کے بارے میں ہوا۔ اس کے بعد عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہی واقعہ پیش آ گیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ان کو حلال بن امیہ کا معاملہ سابقہ معلوم نہ ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ تمہارے معاملہ کا فیصلہ یہ ہے، اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ بلا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں تو الفاظ حدیث کے یہ ہیں، فنزل جبرائیل، اور عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں الفاظ یہ ہیں، قد انزل اللہ فیک، جس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واقعہ جیسے ایک واقعہ میں اس کا حکم نازل فرما دیا ہے۔ واللہ عالم۔ مظہری لعان کے مسائل۔ مسئلہ 1، جب 2 میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جائے تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جیسے حرمت رضاعت ابدی ہوتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المطلعنان لا یجتمعان ابدا، صفحہ نمبر 152۔ حرمت تو لعان ہونے ہی سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن عورت کو دوسرے شخص سے بعد عدت نکاح کرنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب جائز ہوگا جب مرد طلاق دے دے یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اگر مرد ایسا نہ کرے تو حاکم قاضی ان دونوں میں تفریق کا حکم کر دے گا،
وہ بھی بحکم طلاق ہو جائے گا۔ پھر عدت طلاق 3 حیض پورے ہونے کے بعد عورت آزاد ہو چکی اور دوسرے کسی شخص سے نکاح کر سکے گی۔ مظہری وغیرہ۔ مسئلہ 2، جب لحان ہو چکا اس کے بعد اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلال بن امیہ اور عویمر اجلانی دونوں کے معاملات میں یہی فیصلہ فرمایا۔ مسئلہ 3، لحان کے بعد اگرچہ ان میں جو جھوٹا ہے اس کا عذاب آخرت پہلے سے زیادہ بڑھ گیا مگر دنیا کی سزا اس سے ساقط ہو گئی۔ اسی طرح اس کو زانیہ اور بچے کو ولد الزنا کہنا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میں یہ حکم بھی فرمایا، وَقَضَى بِأَنَّ لَا تُرْمَى وَلَا وَلَدَهَا۔ سوال نمبر 21، تفسیر معارف القرآن کی روشنی میں مسئلہ استئذان کی وضاحت کریں۔ سالانہ امتحانات 2014۔ جواب، سورہ نور کے شروع ہی سے فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے ان سے متعلقہ جرائم کی سزاؤں کا ذکر اور بے دلیل کسی پر تہمت لگانے کی مذمت کا بیان تھا۔ بعد ازاں انہی فواحش کے انسداد اور عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے ایسے احکام دیے گئے ہیں جن سے ایسے حالات پیدا نہ ہوں جہاں سے بے حیائی کو راستہ ملے۔ انہی احکام میں سے استئذان کے مسائل و احکام ہیں کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اس کی اجازت کے داخل ہونا یا اندر جھانکنا ممنوع کر دیا گیا، جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ اقسام مکانات کی 4 قسم ہیں۔ ایک خاص اپنے رہنے کا مکان جس میں کسی دوسرے کے آنے کا احتمال نہیں۔ دوسرے وہ مکان جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو، خواہ وہ اپنے محرم ہی کیوں نہ ہو، یا کسی اور کے اس میں آنے جانے کا احتمال ہو۔ تیسری قسم وہ مکان ہے جس میں کسی کا بالفعل رہنا یا نہ رہنا دونوں کا احتمال ہو۔ چوتھی قسم وہ مکان ہے جو کسی خاص شخص کی رہائش کے لیے مخصوص نہ ہو، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ، عام لوگوں کے انتفاع اور آمد و رفت کی جگہ۔ ان میں قسم اول کا حکم تو ظاہر تھا کہ اس میں جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کا ذکر ان آیات میں صراحتاً نہیں کیا گیا۔ باقی 3 قسموں کے مکانات کے احکام اگلی آیتوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں جن میں دوسرے لوگ رہتے ہوں، صفحہ نمبر 153، جن میں دوسرے لوگ رہتے ہوں، خواہ وہ ان کی ملک ہوں یا کسی سے عاریتاً رہنے کو لے لیے ہوں یا کرایہ پر لے لیے ہوں، داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور اجازت لینے سے پہلے ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یعنی اول باہر سے سلام کر کے پھر ان سے پوچھو کہ کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے، اور بغیر اجازت لیے واپس ہی مت گھس جاؤ۔ اور اگرچہ بعض لوگ اجازت لینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں، لیکن واقعہ میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اجازت لے کر جاؤ، اور یہ بات تم کو اس لیے بتائی کہ تاکہ تم خیال رکھو اور اس پر عمل کرو کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ حکم ہوا مکانات کی قسم دوم کا۔ پھر اگر ان گھروں میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو، خواہ وہ واقعہ میں وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، تو بھی ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے، کیونکہ اول تو یہ احتمال ہے کہ اس میں کوئی آدمی موجود ہو اگرچہ تمہیں معلوم نہیں، اور واقعہ میں کوئی موجود نہ ہو تو دوسرے کے خالی مکان میں بھی بلا اجازت گھس جانا، دوسرے کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا ہے جو ناجائز ہے۔ یہ حکم ہوا قسم سوم کا۔ اور اگر اجازت طلب کرنے کے وقت تم سے کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، اس بات سے کہ وہیں جم جاؤ کہ کبھی تو باہر نکلیں گے، کیونکہ اس میں اپنی ذلت اور دوسرے پر بلا وجہ دباؤ ڈال کر تکلیف پہنچانا ہے، اور کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے، اگر خلاف حکم کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ اور یہی حکم اس صورت کا ہے کہ گھر والوں نے اگرچہ لوٹ جانے کو کہا نہیں مگر کوئی بولا بھی نہیں۔ ایسی حالت میں 3 مرتبہ استئذان یعنی اجازت اس احتیاط پر کر لیا جائے کہ شاید سنا نہ ہو۔ 3 مرتبہ تک جب کوئی جواب نہ آئے تو لوٹ جانا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور تم کو ایسے مکانات میں بغیر خاص اجازت کے چلے جانے میں گناہ نہ ہوگا جن میں گھر کے طور پر کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہاری برت ہو، یعنی ان مکانات کے برتنے اور استعمال کرنے کا تمہیں حق ہو۔ یہ حکم ہے قسم 4 کا جو رفاعی عام اجازت ہوتی ہے، اور تم جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو یا پوشیدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس لیے ہر حال میں تقوی اور خوف خدا لازم ہے۔
افسوس ہے کہ شریعت اسلام نے جس قدر اس معاملے کا اہتمام فرمایا کہ قرآن حکیم میں اس کے مفصل احکام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اتنا ہی آج کل مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ صفحہ نمبر 154۔ نہ اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری مہذب قوموں نے اس کو اختیار کر کے اپنے معاشرہ کو درست کر لیا، مگر مسلمان ہی اس میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسلامی احکام میں سب سے پہلے سستی اس حکم میں شروع ہوئی۔ بہرحال استئذان قرآن کریم کا وہ واجب التعمیل حکم ہے کہ اس میں ذرا سی سستی اور تبدیلی کو بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار آیت قرآن کے شدید الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور اب تو لوگوں نے واقعی ان احکام کو ایسا نظر انداز کر دیا ہے کہ گویا ان کے نزدیک یہ قرآن کے احکام ہی نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ استئذان کی حکمتیں اور مسائل مہمہ۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی، خواہ مالکانہ ہو یا کرایہ وغیرہ پر، بہرحال اس کا مسکن ہے، اور مسکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے۔ قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس نعمت گراں نمایاں کا ذکر فرمایا ہے، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے، فرمایا ہے کہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان دیا۔ اور یہ سکون و راحت بھی جبھی باقی رہتی ہے کہ انسان کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضروریات کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کو فوت کرنا ہے، جو بڑی ایذا و تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1، استئذان کے احکام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی سے بچنا ہے، جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے۔ دوسری مصلحت خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے، کہ جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب بھی اس کی بات قدر و منزلت سے سنے گا، اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی پورا کرنے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوگا، بخلاف اس کے کہ وحشیانہ طرز سے کسی شخص پر بغیر اس کی اجازت کے مسلط ہو گیا تو مخاطب اس کو ایک بلائے ناگہانی سمجھ کر دفعل وقتی سے کام لے گا۔ خیر خواہی کا داعیہ اگر ہوا بھی تو مزمحل ہو جائے گا اور اس کو ایذائے مسلم کا گناہ الگ ہوگا۔ تیسری مصلحت فواہش و بے حیائی کا انسداد ہے، کہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑ جائے اور شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کر دے، اور اسی مصلحت سے احکام استئذان کو قرآن کریم میں حد زنا یعنی حد قذف وغیرہ احکام کے ساتھ متصل لایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 155۔ چوتھی مصلحت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پر مطلع ہو جائے گا۔ کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ اور دوسرے کے لیے موجب ایذا ہے۔ استئذان کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، قرآنی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ عام احکام قرآنی اسی طرح مردوں کو مخاطب کر کے آتے ہیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی رہتی ہیں، بجز مخصوص مسائل کے کہ جن کی خصوصیت مردوں کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ نساء صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر جائیں تو پہلے ان سے استئذان کریں۔ حضرت ام ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں اکثر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے استئذان کرتی تھیں، جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی تھیں۔ ابن کثیر بحاولہ ابن ابی حاتم۔ مسئلہ نمبر 2، آیت قرآن کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے استئذان کا حکم عام ہے، مرد، عورت، محرم، غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد کے پاس، سب کو استئذان کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر اپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی استئذان کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں مرسلاً عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی استئذان کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، استئذان کرو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ،
کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو ننگی دیکھو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا اس لیے استئذان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر کی میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں۔ مظہری۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آیت قرآن میں جو غیر بیوتکم آیا ہے، اس میں بیوتکم سے مراد وہ بیوت اور گھر ہیں جن میں انسان تنہا خود ہی رہتا ہو، والدین، بہن بھائی وغیرہ اس میں نہ ہو۔ صفحہ نمبر 156۔ مسئلہ 3، جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اس میں داخل ہونے کے لیے اگرچہ استئذان واجب نہیں، مگر مستحب اور طریقہ سنت یہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ یا کھنکھار سے کسی طرح پہلے باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب کبھی باہر سے گھر میں آتے تھے تو دروازہ میں کھنکار کر اپنے پہلے آنے سے باخبر کر دیتے تھے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو۔ ابن کثیر بحوالہ ابن جریر وقال اسنادہ صحیح۔ اور اس صورت میں استئذان کا واجب نہ ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریر جنہیں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا ایک شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانے کے وقت بھی استئذان ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ واجب نہیں لیکن مستحب اور اولا وہاں بھی ہے۔ استئذان کا مسنون طریقہ صفحہ نمبر 156 ہی ہے۔ آیت قرآن میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے کہ حتی تستأنسوا و تسلموا علی اہلہا، یعنی کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک وہ کام نہ کر لو۔ اول استئناس اس کے لفظی معنی طلب انس کے ہیں، مراد اس سے جمہور مفسرین کے نزدیک استئذان یعنی اجازت حاصل کرنا ہے۔ استئذان کو بلفظ استئناس ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنے میں مخاطب مانوس ہوتا ہے، اس کو وحشت نہیں ہوتی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کرو۔ اس کا مفہوم بعض اثرات مفسرین نے تو یہ لیا کہ پہلے اجازت حاصل کرو اور جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں، پہلے استئذان کیا جائے، جب اجازت مل جائے اور گھر میں جائیں تو سلام کریں۔ اور اسی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا متقضی قرار دیا ہے، متقضا قرار دیا ہے۔ اور ماوردی نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ اگر اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی آدمی پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کر لے پھر اجازت طلب کرو، ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں جائے تو سلام کرے۔ مگر وہ عام روایات حدیث سے جو طریقہ مسنون معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے باہر سے سلام کرے، السلام علیکم، اس کے بعد اپنا نام لے کر کہے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے پہلے استئذان کرے اس کو اجازت نہ دو، کیونکہ اس نے مسنون طریقہ کو چھوڑ دیا۔ بحوالہ تفسیر والمعانی۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح استئذان کیا کہ باہر سے کہا الج، کیا میں گھس جاؤں؟ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص استئذان کا طریقہ نہیں جانتا، باہر جا کر اس کو طریقہ سکھلاؤ کہ یوں کہے السلام علیکم ادخلا، یعنی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ صفحہ نمبر 157۔ ابھی یہ خادم باہر نہیں گیا تھا کہ اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سن لی اور اس طرح کہا السلام علیکم ادخلا، تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تفسیر ابن کثیر۔ اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأذنوا لمن لا یبدأ بالسلام، یعنی جو شخص پہلے سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ مظہری۔ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصلاحیں فرمائیں، ایک یہ کہ پہلے سلام کرنا چاہیے، دوسری یہ کہ اس نے ادخلا کے بجائے الج کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ نامناسب تھا کیونکہ الج دلوج سے مشتق ہے جس کے معنی کسی تنگ جگہ میں گھسنے کے ہیں، یہ تہذیب الفاظ کے خلاف تھا۔ بہرحال ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ آیت قرآن میں جو سلام کرنے کا ارشاد ہے یہ سلام استئذان ہے جو اجازت حاصل کرنے کے لیے باہر سے کیا جاتا ہے تاکہ اندر جو شخص ہے وہ متوجہ ہو جائے اور جو الفاظ اجازت طلب کرنے کے لیے کہے گا وہ سن لے، گھر میں داخل ہونے کے وقت حسب معمول دوبارہ سلام کرے۔ مسئلہ 4، پہلے سلام اور پھر داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کا جو بیان اوپر احادیث سے ثابت ہوا
اس میں بہتر یہ ہے کہ اجازت لینے والا خود اپنا نام لے کر اجازت طلب کرے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آخری الفاظ کہے، السلام علی رسول اللہ صلی اللہ السلام علی رسول اللہ السلام علیکم ایدخل عمر، یعنی سلام کے بعد کہا کیا عمر داخل ہو سکتا ہے۔ روائے قاسم بن اسبغ و ابن عبد البرفی التمہید عن ابن عباس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن قصیر، اور صحیح مسلم ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو استئذان کے لیے الفاظ فرمائے، السلام علیکم حاذا ابو موسیٰ السلام علیکم حاذا الاشعری قرطبی۔ اس میں بھی پہلے اپنا نام ابو موسیٰ بتلایا، پھر مزید وضاحت کے لیے اشعری کا ذکر فرمایا، اور یہ اس لیے کہ جب تک آدمی اجازت لینے والے کو پہچانے نہیں تو جواب دینے میں تشویش ہوگی، اس تشویش سے بھی مخاطب کو بچانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5، اور اس معاملہ میں سب سے برا وہ طریقہ ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ باہر سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، اپنا نام ظاہر نہیں کیا، اندر سے مخاطب نے پوچھا کون صاحب ہیں تو جواب میں کہہ دیا کہ میں ہوں، کیونکہ یہ مخاطب کی بات کا جواب نہیں۔ جس نے اول آواز سے نہیں پہچانا وہ میں کے لفظ سے کیا پہچانے گا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامع میں علی بن عاصم واسطی سے نقل کیا کہ وہ بصرہ گئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کو حاضر ہوئے، دروازہ پر دستک دی، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا کون ہے، صفحہ نمبر 158، جواب دیا انا یعنی میں ہوں، تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام انا ہو یعنی میں ہوں۔ پھر باہر تشریف لائے اور ان کو حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت لینے کے لیے دروازہ پر دستک دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لفظ کہہ دیا انا یعنی میں ہوں۔ آپ نے بطور زجر و تنبیہ کے فرمایا انا یعنی انا کہنے سے کیا حاصل ہے، اس سے کوئی پہچانا نہیں جاتا۔ مسئلہ نمبر 6، اس سے ہی زیادہ برا یہ طریقہ ہے جو آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازہ پر دستک دی، جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں تو خاموش ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ مخاطب کو تشویش میں ڈالنے اور ایذا پہنچانے کا بدترین طریقہ ہے، جس سے استئذان کی مصلحت ہی فوت ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، روایت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ استئذان کا یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ دروازہ پر دستک دے دی جائے، بشرطے کے ساتھ ہی اپنا نام بھی ظاہر کر کے بتلا دیا جائے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، لیکن اگر دستک ہو تو اتنی زور سے نہ دے کہ جس سے سننے والا گھبرا اٹھے، بلکہ متوسط انداز سے دے جس سے اندر تک آواز تو چلی جائے لیکن کوئی سختی ظاہر نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر دستک دیتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازہ پر دستک دیتے تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ رواه الخطیب فی جامع قرطبی، جو شخص استئذان کے مقصد کو سمجھ لے کہ اصل اس سے استئناس ہے، یعنی مخاطب کو مانوس کر کے اجازت حاصل کرنا، وہ خود بخود ان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہو، اس سے بچے گا۔ اپنا نام ظاہر کرے اور دستک دے تو متوسط انداز سے دے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تنبیہ ضروری، آج کل اکثر لوگوں کو تو استئذان کی طرف کوئی توجہ ہی باقی نہیں رہی، جو سری ترک واجب کا گناہ ہے، اور جو لوگ استئذان کی طرف کرنا چاہیں اور مسنون طریقہ کے مطابق باہر سے پہلے سلام کریں پھر اپنا نام بتلا کر اجازت لیں، ان کے لیے اس زمانے میں بعض دشواریاں یوں بھی پیش آتی ہیں کہ عموماً مخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ دروازے سے دور ہے، وہاں تک سلام کی آواز اور اجازت لینے کے الفاظ پہنچنا مشکل ہے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اصل واجب یہ بات ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کے طریقے ہر زمانے میں ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ دروازہ پر دستک دینے کا تو خود روایات حدیث سے ثابت ہے، صفحہ نمبر 159۔ اسی طرح لوگ اپنے دروازوں پر گھنٹی لگا لیتے ہیں، اس گھنٹی کا بجا دینا بھی واجب استئذان کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب سن لے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہو اس کا استعمال کر لینا بھی جائز ہے۔
آج کل جو شناختی کارڈ کا رواج یورپ سے چلا ہے، یہ رسم اگرچہ اہل یورپ نے جاری کی، مگر مقصد استئذان اس میں بہت اچھی طرح پورا ہو جاتا ہے کہ اجازت دینے والے کو اجازت چاہنے والے کا پورا نام، پتہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی تکلیف کے معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اختیار کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کسی شخص نے کسی شخص سے استئذان کیا اور اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، لوٹ چاہیے، تو اس سے برا نہ ماننا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کے حالات اور اس کے مقتضیات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے، باہر نہیں آ سکتا، نہ آپ کو اندر بلا سکتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ سورہ نور میں یہی ہدایت ہے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یعنی جب آپ سے کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جائیں تو آپ کو خوش دلی سے لوٹ آنا چاہیے، اس سے برا ماننا یا وہیں جم کر بیٹھ جانا، دونوں چیزیں درست نہیں۔ بعض حضرات سلف سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں عمر بھر اس تمنا میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر استئذان کروں اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ لوٹ جاؤ، تو میں اس حکم کو قرآن کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں، مگر عجیب اتفاق ہے کہ مجھے کبھی یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی، اور مگر عجیب اتفاق ہے کہ مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہ ہوئی۔ مسئلہ 10، شریعت اسلام نے حسن معاشرت کے آداب سکھانے اور سب کو ایذا و تکلیف سے بچانے کا دو طرفہ معتدل نظام قائم فرمایا ہے۔ اس مذکورہ آیت میں جس طرح آنے والے کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر استئذان کرنے پر آپ کو اجازت نہ ملے اور کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ، تو کہنے والے کو معذور سمجھو اور خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ، برا نہ مانو۔ اسی طرح ایک حدیث میں اس کا دوسرا رخ اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو اس کا بھی آپ پر حق ہے، یعنی اس کا یہ حق ہے، اس کو اپنے پاس بلاؤ یا باہر آ کر اس سے ملو، اس کا اکرام کرو، بات سنو، بلا کسی شدید مجبوری اور عذر کے ملاقات سے انکار نہ کرو۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کسی کے دروازے پر جا کر استئذان کیا اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو سنت یہ ہے کہ دوبارہ پھر استئذان کرے، اور پھر بھی جواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ کرے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے تو اس کا حکم وہی ہے جو ارجعوا کا ہے، یعنی لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ تین مرتبہ کہنے سے تقریباً یہ تو متعین ہو جاتا ہے کہ وہ آواز سن لی، مگر یا تو وہ شخص ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، مثلا نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے یا غسل کر رہا ہے، اور یا پھر اس کو اس وقت ملنا منظور نہیں، دونوں حالتوں میں وہیں جمے رہنا اور مسلسل دستک وغیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایذا ہے، جس سے بچنا واجب ہے، اور استئذان کا اصل مقصد ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذن احدکم ثلاث فلم یؤذن له فلیرجع، یعنی جب کوئی آدمی 3 مرتبہ استئذان کرے اور کوئی جواب نہ آئے تو اس کو لوٹ جانا چاہیے۔ ابن کثیر بحوالہ صحیح بخاری اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور سنت کے مطابق باہر سے استئذان کے لیے سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب تو دیا، مگر آہستہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنے، آپ نے دوبارہ اور پھر 12 یعنی 3 بار سلام کیا۔ حضرت سعد سنتے اور آہستہ جواب دیتے رہے، 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ لوٹ گئے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ آواز نہیں آ رہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا، مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں نکلیں، وہ میرے لیے موجب برکت ہوگا۔ آپ نے ان کو طریقہ اس سنت بتلا دیا کہ 3 مرتبہ جواب نہ آنے پر لوٹ جانا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، انہوں نے کچھ مہمانی کی، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔